بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. محترم دوستو، پہلے ہم نے حکمت کی تعریف، پھر حکمت میں علم طب کی تعریف، پھر علم طب کا مقام کہ اشرف علوم میں سے ہیں، علم طب کا موضوع، علم طب کا غرض، علم طب کی تعریف، پھر علم طب میں تقسیم، اور پھر علم طب میں جو ایک طب قدیم ہے اور ایک طب جدید ہے. طب جدید قانون مفرد اعضاء اس کو کہتے ہیں. تو قانون مفرد اعضاء جو 3 مفرد اعضاء دل، دماغ، جگر سے بحث کرتا ہو، یہ چونکہ بادشاہ اور امیروں کی طرح ہے، بہت بڑے 3 مفرد اعضاء، سارا جسم سے بنا ہوا ہے. تو اس قانون مفرد اعضاء کی آج مختصر تشریح کریں گے. پھر یہ تشریح یہ اس کا یہ خلاصہ ہم ذکر کریں گے. یہ خلاصہ جب آپ ایکسپلین کریں تو پھر علم طب ختم ہو جاتا ہے اور انسان حکیم اور طبیب بن جاتا ہے. تو قانون مفرد اعضاء کی مختصر تشریح، اس کا خلاصہ یہ کہ اس میں 3 اعضاء رئیس ہیں، اعضاء رئیسہ ہے، وہ دل، دماغ، جگر ہے. تو اس طرح اس میں اس کے 3 گودام ہے، 3 گودام ہے: لبلبہ، طحال، پیتا. تو یہ لبلبہ جو ہیں یہ لوح نشری مرتب کی طرح اس طرح لے جائیں گے کہ دماغ پہلے، دل بعد میں اور جگر آخر میں. اس طرح یہ لبلبہ، طحال، پیتا. لبلبہ وہ دماغ کا گودام ہے، طحال دل کا گودام ہے، پیتا جگر کا گودام ہے. اور یہ میرا کتاب ہے خلاصۃ الطب، اگر وہ آپ حاصل کریں تقریباً 100 روپے قیمت ہے اس کا، تو پھر اگر وہ آپ کے سامنے ہو تو یہ علم اور بھی آسان ہو جاتا ہے. ڈاکخانے کے ذریعے بھی بیچ سکتے ہیں. تو ان 3 اعضاء رئیس دل، دماغ، جگر ہیں قانون مفرد اعضاء کے. اور پھر اس 3 اعضاء رئیسہ کے 3 گودام ہے. لبلبہ، یہ لبلبہ معدے کے نیچے ایک وہ بسترے کی طرح، نرم بسترے کی طرح سفید کریلے کے فوٹو کی طرح ایک عضو ہے، اس میں بلغم سٹور ہوتے ہیں، اور دماغ سے جو بلغم زیادہ ہو جاتی ہے وہ لبلبے میں سٹور ہو جاتے ہیں. یہ اس کا گودام ہے. دماغ جتنا بلغم صرف کر سکے وہ خرچ کرتا ہے، لیکن جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ حلق کے ذریعے نیچے لبلبہ میں سٹور ہوتے ہیں. نمبر 2، طحال. یہ طحال جس کو تیلی کہتے ہیں، پشتو میں اس کو تورے کہتے ہیں. تو یہ طحال دل کا گودام ہے، اور ضرورت سے زیادہ دل میں جو سرخ ذرات، دل سے جو سرخ ذرات یعنی سودا جس کو کہتے ہیں وہ زیادہ ہو جائے تو یہ طحال میں جمع ہوتا ہے. بوقت کی ضرورت پھر اس سے دل لیتا ہے. اگر وہ سودائی غذا اس کو نہ ملے دل کو، تو پھر طحال گودام سے وہ سودا یعنی سرخ ذرات، کالے ذرات لیتے ہیں. نمبر 3 گودام پیتا ہے. پیتا جس کو ہم مرارا پیتا اور مرارا پشتو میں اس کو تریخے کہتے ہیں، تریخے. تو یہ جگر کا گودام ہے. جگر سے جب صفرا زیادہ ہو، زرد ذرات، یعنی خون میں 3 قسم کے ذرات ہوتے ہیں، تو یہ زرد ذرات جب زیادہ ہو جائیں جگر سے تو وہ پیتے میں سٹور کرتے ہیں، اور پھر پیتے سے بوقت کی ضرورت یہ لیتے ہیں، وہ وصول کرتا ہے چونکہ یہ گودام ہے. تو دماغ، دل، جگر یہ تبدیل نہیں کریں گے. اس طرح پہلے دماغ، پھر دل، پھر جگر، اور اس کے 3 گودام، پہلے لبلبہ، پھر طحال، پھر پیتا. پھر اس میں 3 ارکان ہیں: رکن آبی، رکن خاکی، رکن ناری. رکن آبی دماغ کو جاتا ہے، رکن خاکی دل کو جاتا ہے، رکن ناری جگر کو جاتا ہے. یعنی آبی دماغ سے تعلق رکھتا ہے، خاکی دل سے، ناری جگر سے. اس طرح لوح نشر مرتب کی طرح
یہ آپ چلائیں گے، الٹا نہیں کریں گے۔ تو اس کے 3 ارکان ہیں، آبی، خاکی، ناری، اور اس میں 3 مزاج ہیں، اعصابی مزاج، عضلاتی مزاج، غدی مزاج۔ اعصابی مزاج ڈائریکٹ جاتا ہے دماغ کو، دماغ سے تعلق ہے اعصابی مزاج۔ عضلاتی مزاج کا تعلق دل سے ہے، اور غدی مزاج کا تعلق جگر سے ہے۔ تو یہ بھی تینوں اس طرح لوف نشر مرتب کی طرح چلائیں گے، الٹا نہیں کریں گے۔ اعصابی، اس کے 3 مزاج ہیں، اعصابی، عضلاتی، غدی۔ تو اور اس کے 3 اخلاط ہیں، بلغم، سودا، صفرا۔ بلغم دماغ کو جاتا ہے، اعصاب کو جاتا ہے، رکن آبی کو جاتا ہے، اور سودا جو ہیں وہ دل کو جاتا ہے، عضلات کو جاتا ہے، اور عضلاتی مزاج کو جاتے ہیں۔ تو 3 اخلاط ہے، بلغم، سودا، صفرا۔ اور صفرا وہ جگر کو جاتا ہے، اور غدود کو جاتے ہیں، غدی مزاج کو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح اس میں 3 اخلاط ہیں، خلط بلغم، خلط سودا، خلط صفرا۔ اس میں 3 ارواح ہیں، روح نفسانی، روح حیوانی، روح طبی۔ روح نفسانی دماغ کے ساتھ، روح حیوانی دل کے ساتھ، روح طبی جگر کے ساتھ۔ اس میں 3 قوتیں ہیں، قوت نفسانی، قوت حیوانی، قوت طبی۔ قوت نفسانی دماغ کو جاتا ہے، قوت حیوانی دل کو، قوت طبی جگر کو۔ اس طرح چلائیں گے، اپنے طریقے سے الٹا نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلے جسم میں رکن بنتا ہے، پھر رکن کے بعد خلط بنتا ہے، خلط کے بعد روح بنتا ہے، روح کے بعد جب انسان میں یہ سارے اشیاء ہو تو قوت انسان میں آتا ہے، اس کے بعد قوت آتا ہے۔ اس میں 3 قسم کے افعال ہیں، قانون مفرد اعضاء میں 3 قسم کے افعال ہیں، احساس، حرکت، ہضم۔ احساس دماغ کو جاتے، تمام احساس دماغ اور اعصاب کرتے ہیں۔ حرکت دل اور عضلات کو جاتا ہے، ہضم جگر اور غدود کو جاتا ہے۔ اس طرح یہ افعال ہے، اس میں 3 قسم کے افعال ہیں، اور اس میں 3 قسم کے اعضاء شرکے یعنی معاون اعضاء ہے، معاون اعضاء یعنی اعصاب، عضلات و غدود۔ قانون مفرد اعضاء میں 3 قسم کے معاون اعضاء یعنی شرکے اعضاء، اعصاب، عضلات، غدود۔ اعصاب دماغ کو جاتے ہیں، عضلات دل کو، غدود جگر کو۔ اس میں 3 قسم کے امراض ہیں، سرد امراض، خشک امراض، گرم امراض۔ سرد امراض دماغ سے تعلق رکھتے ہیں، خشک امراض دل سے، اور گرم امراض وہ جگر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں اصول علاج کے بھی 3 طریقے ہیں، تحریک، تسکین، تحلیل۔ اس کا قانون مفرد اعضاء میں اصول علاج کے بھی 3 طریقے ہیں، تحریک، تسکین، تحلیل۔ تو یہ بعد میں اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے اگلے کلاس میں، یہ پہلے صرف خلاصہ ہے۔ کائنات میں اس کی 3 قسم کے منبع ہے، منبع یعنی اس کے کائنات میں بھی اوپر جسم سے باہر کائنات میں بھی 3 قسم کے منبع اس کے، سمندر یعنی پانی، مٹی یعنی زمین، سورج یعنی آگ۔ سمندر یہ دماغ اور پانی دماغ سے تعلق رکھتا ہے اور اعصاب سے، مٹی زمین اور دل سے، مٹی اور زمین دل اور عضلات سے تعلق رکھتا ہے، اور سورج یعنی آگ، یہ سورج اور آگ یہ جگر سے تعلق رکھتا ہے۔ جسم یعنی ایک جسم عالم اصغر ہے، ایک عالم اکبر ہے۔ عالم اکبر کائنات میں اوپر آسمان اور اوپر کائنات، آسمان و زمین، یہ کائنات اکبر ہے، اور جسم کائنات اور عالم اصغر ہے۔ تو جس طرح سمندر ہے اس طرح انسان میں دماغ ہے، اور دماغ کے اندر پانی ہے، اور جس طرح مٹی اور زمین ہے اس طرح انسان میں دل ہے، اور یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ سورج اور آگ جگر سے تعلق رکھتا ہے، یہ گرمی انسان میں پیدا کرتا ہے۔ اس میں 3 قسم کا نبض ہے، 1 انگلی یا 1.5 انگلی، یہ دماغ سے تعلق رکھتا ہے، 2 یا 2.5 انگلی، اس کا تفصیل بعد میں آئے گا۔ 2 یا 2.5 انگلی، 2 یا 2.5 انگلی یہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دل کے ساتھ اور عضلات۔ 3 یا 4 انگلی، 3 انگلی یا 4 انگلی یہ عضلات، 3 یا 4 انگلی یہ گرم نبض ہوتا ہے، اور بالکل لمبا نبض ہوتا ہے، یہ جگر اور غدود کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس میں 3 قسم کا پاخانہ، اس میں 3 قسم کا پاخانہ ہوتا ہے، مثلا دست، قبض، پیچش۔ تو دست جو ہیں وہ دماغ اور اعصاب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قبض دل اور عضلات کے ساتھ، پیچش یہ جگر اور غدود کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس میں 3 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، سست بولنا، تیز بولنا، غصے سے بولنا۔
یہ سست بولنا دماغ اور اعصاب سے تعلق رکھتا ہے، تیز بولنا دل اور عضلات سے، غصے سے بولنا جگر اور غدود سے تعلق رکھتا ہے۔ اس قانون مفرد اعضاء میں 3 قسم کا قارورہ ہے، یعنی پیشاب ہے، 3 قسم کا پیشاب اس میں ہوتا ہے۔ اس میں 3 قسم کا قارورہ یعنی پیشاب ہوتا ہے، یعنی سفید رنگ، سرخ رنگ، پیلا رنگ۔ تو سفید رنگ دماغ اور عضلات، دماغ اور اعصاب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ سرخ رنگ دل اور، جب آپ کے پیشاب سرخ رنگ کے ہو وہ دل اور عضلات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خشک مزاج کے ساتھ۔ اور زرد رنگ جو ہو، زرد رنگ پیشاب کا پیلا رنگ ہو یا زرد رنگ ہو، وہ جگر اور غدود کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس قانون مفرد میں 3 قسم کا ذائقہ ہوتا ہے، میٹھا ذائقہ، ترش ذائقہ، نمکین ذائقہ۔ میٹھا ذائقہ دماغ اور عضلات کو طاقت دیتا ہے، دماغ اور اعصاب کو طاقت دیتا ہے میٹھا ذائقہ۔ ترش ذائقہ یہ دل اور عضلات کو طاقت دیتا ہے۔ نمکین ذائقہ جگر اور غدود کو طاقت دیتا ہے۔ تو دنیا میں صرف 3 قسم کے ذائقے ہیں، باقی ذائقے سے بنے ہوئے ہیں، وہ ثانوی حیثیت اور فروعی ہے۔ اصولی ذائقے 3 ہیں، میٹھا، ترش، نمکین۔ اس میں 3 قسم کے رنگ ہیں، سفید رنگ، سرخ رنگ، زرد رنگ۔ تو سفید رنگ یہ دماغ اور عضلات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، سرخ رنگ دل اور عضلات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، سفید رنگ یعنی سفید رنگ، سرخ رنگ، زرد رنگ، سفید رنگ دماغ اور اعصاب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے۔ سرخ رنگ دل اور عضلات کو طاقت دیتا ہے، جہاں مثلا جس پودے کا رنگ سرخ ہو، ذائقہ بھی ترش ہو، رنگ سرخ ہو، تو یہ دل اور عضلات کو طاقت دیتا ہے۔ اور زرد رنگ یا پیلا رنگ یہ 3 قسم بنیادی رنگ ہے۔ زرد رنگ جگر اور غدود کو طاقت دیتا ہے، مثلا سرسوں کے پودے کا پھول جو ہیں وہ بالکل زرد ہوتا ہے، تو اس سے جو تیل حاصل ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں۔ اس طرح سرخ رنگ مثلا ٹماٹر سرخ رنگ کا ہوتا ہے، وہ دل اور عضلات کو سرخ، یہ سیب دل اور عضلات کو طاقت ہے۔ سفید رنگ مثلا سفید رنگ چاول ہوتے ہیں، سفید رنگ کے لسی ہوتے ہیں، اس طرح سفید رنگ کے سطح اسپغول ہوتے ہیں، سفید رنگ کی مٹھائی ہوتی ہے، وہ سارے دماغ اور عضلات کو، دماغ اور اعصاب کو طاقت دیتے ہیں۔ تو یہ مختصر تشریح ہو گئی قانون مفرد اعضاء کے۔ پھر جب اس کی ہم ایکسپلین کریں اور اس کی وضاحت ہم کریں، پھر سارا یہ کلیات ہے اور پھر آپ سے حکیم بن گیا۔ اتنا مختصر اور شارٹ کٹ کورس ہے حکمت کا، اتنا۔ اور پھر عملی کورس ایک ہوتا ہے انشاءاللہ، وہ عملی کورس جب آپ کریں 45 قسم کے ظاہریات جواب، وہ پریکٹیکلی وہ ہم آپ کو ویڈیو کے ذریعے آپ کو ہم پوچھتا کرے، اور پھر وہ انسان کو نقصان نہیں دیتا، پھر کوئی آپ کے ہاتھ سے نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچے گا، اور انشاءاللہ ایک کامل اور مکمل حکیم بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔